بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، عدنان احمد اسٹرولوجر ایک بار پھر سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ سال 2026 کیسا جانے والا ہے ٹورس کا، سور کا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے آپ کی فائنینس، آپ کا کیریئر، آپ کی شادی، آپ کی فیملی، آپ کی صحت، سب کچھ آپ کو بتانے جا رہے ہیں آج کی اس ویڈیو میں۔ بہت سارے مین ٹاپکس کو کور کریں گے، منتھ بائی منتھ بھی بتائیں گے، اور یہ بھی بتائیں گے کہ اس سال 2026 میں سور والوں کے لیے اسپیشل کیا ہونے جا رہا ہے، کیوں یہ سال اتنا اسپیشل ہے، کیوں یہ سال آپ کے لیے اتنا خاص ہو رہا ہے، اس کی وجہ بھی بتائیں گے۔ تو چینل سے جڑے رہیے، ہمارے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے، اور چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل سبسکرائب کر لیجئے۔ واٹس ایپ چینل جوائن نہیں کیا ہے تو واٹس ایپ چینل کا لنک ڈسکرپشن میں ہے، واٹس ایپ چینل کو بھی جوائن کر لیجئے۔ تو ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے کیریئر کی بات کرتے ہیں تو کافی عرصے سے سال 2026 یہ جو سال آپ کا جانے والا ہے، پیشہ ورانہ سفر میں آپ کی ایک سنگ میل ثابت ہوگا۔ سال کے آغاز میں آپ کو اپنے کام کی جگہ پر کچھ دباؤ محسوس ہو سکتا ہے، لیکن یہ دباؤ دراصل آپ کی صلاحیتوں کو نکھارنے کے لیے ہوگا۔ اگر آپ ملازمت پیشہ ہیں تو مئی کے بعد ترقی اور تنخواہ میں اضافے کے قوی امکانات ہیں۔ کاروباری افراد کے لیے یہ سال نئے منصوبوں میں سرمایہ کاری کا ہے، خاص طور پر وہ لوگ جو پراپرٹی میں، کنسٹرکشن میں یا کھانے پینے کے کاروبار سے وابستہ ہیں، انہیں غیر معمولی ترقی مل سکتی ہے۔ زحل کی پوزیشن آپ کو محنت کا عادی بنائے گی، جس کا پھل آپ کو سال کے دوسرے حصے میں ملے گا۔ اگر بیرون ملک ملازمت کی خواہش مند ہیں تو اگست سے نومبر کا ٹائم پیریڈ آپ کے لیے کافی زیادہ فائدہ مند ہے۔ کامیابی کے امکانات زیادہ روشن ہیں، بس یہ یاد رکھیں کہ اس سال شارٹ کٹ سے بچنا ہے اور اپنے ٹیم ساتھیوں کے ساتھ تعلقات کو بہتر بناتے ہوئے چلنا ہے۔ اچھا جی، اب ہم بات کرتے ہیں آپ کے فائنینس کے شعبے کی۔ مالی لحاظ سے سال 2026 ایک مستحکم سال ہے۔ سال کے شروعاتی مہینوں میں پرانے قرضوں سے آپ کو نجات مل جائے گی۔ اگر کہیں پیسہ پھنسا ہوا تھا تو اس کے واپس ملنے کی بھی امید ہے۔ مئی کے بعد مشتری کی پوزیشن آپ کے لیے کافی فائدہ مند رہے گی، آمدنی کے ذرائع میں اضافہ بھی کرے گی۔ اگر وراثت یا کسی پرانی مسئلے کی وجہ سے، کسی پرانی پالیسی کی وجہ سے آپ کو اچانک مالی فائدہ بھی پہنچ سکتا ہے، جیسے کہ آپ نے پرانی کوئی انویسٹمنٹ کر رکھی تھی کسی چیز میں، تو اس دوران اس سال میں آپ کو فائدہ مل سکتا ہے۔ تاہم جولائی اور ستمبر کے درمیان آپ کو تھوڑی احتیاط کرنی ہوگی پیسے کے حوالے سے، کیونکہ اس دوران کیا ہوگا کہ اچانک گھر کی مرمت کے اخراجات شروع ہو جائیں گے۔ جولائی اور ستمبر یعنی جولائی، اگست اور ستمبر 3 مہینے گھر کی مرمت کے کام، یا اچانک آپ کی گاڑی میں کوئی خرابی سامنے آ سکتی ہے۔ سرمایہ کاری کے لیے سال کا آخری حصہ بہترین ہے۔ اسٹاک مارکیٹ میں یا سونے میں سرمایہ کاری آپ کو فائدہ مند رہے گی۔ اچھا، اگلا سال کیونکہ سونے کے حوالے سے ہے، گولڈ کے حوالے سے کافی اہم ہے۔ گولڈ میں انویسٹمنٹ کرنا نیکسٹ ایئر میں کافی زیادہ فائدہ مند رہے گا۔ مجموعی طور پر آپ اپنی بچت کو بڑھانے میں کامیاب بھی رہیں گے، جو مستقبل میں آپ کے کام آئے گی۔ ناؤ موو ٹو میرج اینڈ فیملی۔ خاندانی زندگی کے حوالے سے یہ خوشگوار سال ہے۔ خاندان میں بہت عرصے سے تناؤ چل رہا تھا، تو اس سال مفاہمت کی فضا سازگار ہوگی۔ بھائی بہنوں کے ساتھ تعلقات مضبوط ہو جائیں گے۔ گھر میں کسی بڑی تقریب کا اشارہ مل رہا ہے۔ شادی کے خواہش مند افراد کے لیے یہ سال خوشخبری لے کر آئے گا۔ جو لوگ سنگلز ہیں ان کی ملاقات کسی خاص شخص کے ہو سکتی ہے، جو طویل مدت کے لیے ان کا اور آپ کا ساتھ بنا رہے گا۔ شادی شدہ افراد کے لیے سال کا درمیانی حصہ بہت اچھا ہے، البتہ اکتوبر کے مہینے میں کچھ غلط فہمیاں ضرور پیدا ہو سکتی ہیں، جنہیں بات چیت کے ذریعے حل کیا جائے گا۔ اولاد کی طرف سے بھی خوشیاں آپ کو ملیں گی۔ صحت کے حوالے سے بات کریں تو آپ کی ہیلتھ کی بہت اچھی تو نہیں ہے، کیونکہ کچھ توجہ درکار ہے۔ کام کی زیادتی کی وجہ سے ذہنی تھکاوٹ، جسمانی تھکاوٹ، معدے کی ایشوز سامنے آ سکتے ہیں۔ ہڈیوں کے درد کے مسائل اگر آپ اب تک سامنے نہیں آئے تو وہ اب آ جائیں گے، کیونکہ یہ ہڈیوں کے مسائل اس سال آپ کے صحت کے خانے میں نظر آ رہے ہیں۔ اس لیے اپنی خوراک پہ توجہ دیں، ورزش کو اپنی روٹین کا حصہ بنائیں، اور سال کے درمیانی حصے میں
یعنی کہ جون جولائی کے مہینے میں اپنے وزن کے اوپر خاص طور پر کنٹرول رکھیں. یا تو آپ کا وزن بہت بڑھ سکتا ہے یا آپ کا وزن بہت گر سکتا ہے، دونوں کنڈیشنز موجود ہیں. اور اگر آپ آلریڈی کسی بیماری میں مبتلا ہیں تو اس کا باقاعدگی سے پراپر علاج کرائیں، نیم حکیم سے علاج نہ کرائیں، کسی اچھے کنسلٹنٹ سے، اچھے ڈاکٹر سے رابطہ کریں، کیونکہ آپ کی یہ وہ ٹائم پیریڈ ہوتا ہے دوستوں کہ اس دوران اگر آپ کو کوئی تکلیف ہو گئی، کوئی بیماری ہو گئی تو وہ آگے چل کر بہت زیادہ بڑی بن سکتی ہے. یعنی کہ اگر آپ نے اس کو اگنور کر دیا، یہ وہ دور ہوتا ہے دوستوں کہ اگر آپ نے اس بیماری کو ابھی اگنور کر دیا تو آگے اس کے بہت بھیانک نتائج دیکھنے کو ملتے ہیں. تو اب بات کرتے ہیں ہم جنوری سے لے کر دسمبر تک، منتھ بائی منتھ. سال کا آغاز ہوگا جنوری کے مہینے سے. کچھ دباؤ کی کیفیت آپ پر طاری رہے گی، کچھ ذمہ داریاں اضافی آپ کے اوپر ڈالی جا سکتی ہیں. مالی طور پہ مہینہ تو مستحکم ہے، لیکن کسی کو ادھار دینے یا لینے سے گریز کریں، اس سے مسائل پیدا ہوں گے. خاندانی ماحول میں سکون نظر آتا ہے. البتہ آپ کی شریک حیات جو ہیں، ہسبینڈ ہیں تو وائف ہے تو ہسبینڈ کا صحت کا آپ کو خیال رکھنا ہے. فروری کی بات کریں تو فروری میں آپ کے سماجی تعلقات میں اضافہ ہوگا اور کیریئر میں کچھ نئے معاملات آپ کے آگے بڑھیں گے. کچھ سائیڈ انکم، کچھ پارٹ ٹائم کام، اس طرح کی چیزیں بنتی نظر آ رہی ہیں. تعلیم حاصل کر رہے ہیں اسٹوڈنٹس، ان کے لیے اچھا ٹائم ہے. ایگزامز میں پاس ہونا ان کے لیے پاس ہونے کے امکانات ہیں، سفر کے امکانات ہیں، مستقبل میں فائدہ مند رہیں گے. مارچ کی بات کریں تو مارچ میں آپ کو آپ کی محنت کا صلہ ملنا شروع ہو جائے گا. آفس میں ہیں تو آفس کے اندر، کاروبار میں ہیں تو جہاں پہ بھی آپ ہوں گے آپ کی کارکردگی کو سراہا جائے گا. مالی طور پہ کوئی بڑا فیصلہ آپ لے سکتے ہیں اور کوئی بڑا فائدہ بھی آپ کو مل سکتا ہے. گھر میں کسی نئے فرد کی آمد یا منگنی یا کچھ بات پکی ہو جانا، اس جیسی کچھ کنڈیشنز نظر آ رہی ہیں. اپریل کے مہینے میں بات کریں تو آپ کی صحت کے حوالے سے اہم ہے. تلی ہوئی اشیاء سے پرہیز کریں. ڈیپ فرائیڈ آئٹم بالکل دور کر لیں اپنی زندگی سے. اس کے علاوہ فرائیز وغیرہ اگر آپ کھاتے ہیں، کھانے کے شوقین ہیں، تو بھی آپ کو الرٹ ہو جانا چاہیے. ان چیزوں سے دوری بنا لیں، آپ کی صحت کے لیے یہی اچھا ہے. جذباتی طور پہ آپ خود کو کچھ مضبوط محسوس ضرور کریں گے اور کچھ پرانے مسائل کا حل بھی آپ کو اس مہینے ہوتا نظر آئے گا. مئی کے مہینے کی بات کریں تو مئی کے مہینے میں آپ کی خوش قسمتی کہیں یا کیا کہیں، آپ کی شخصیت میں نکھار آئے گا. آمدنی کے نئے ذرائع پیدا ہوں گے. گھر یا گاڑی لینا چاہتے ہیں تو یہ سال کا سب سے بہترین ٹائم ہے. جون کی بات کریں تو جون میں آپ کے خاندانی تعلقات میں کافی امپرومنٹ نظر آئے گی. جو خاندانی جھگڑے چل رہے تھے ان جھگڑوں کو ایک سائڈ پہ کر کے گھر کے اندر کافی زیادہ خاندان میں کچھ اچھی باتیں ہونا شروع ہو جائیں گی. اچھی باتیں لوگ کریں گے، تلخیاں ختم کریں گے، اس طرح کی چیزیں ہوں گی. تو بھاگ دوڑ آپ کی زیادہ رہے گی. آپ کی خاندان کے اندر کوئی تقریب ہو سکتی ہے جہاں آپ کی بھاگ دوڑ ہو سکتی ہے. تو اس طرح کی کچھ کنڈیشنز موجود ہیں. جولائی کی بات کریں تو جولائی میں آپ کو تھوڑا احتیاط کرنا ہوگی. کسی قریبی دوست سے آپ کی غلط فہمی ہو سکتی ہے. مالی معاملات میں کوئی عجلت میں فیصلہ نہ کیجیے گا جولائی میں، ورنہ اس کا بھگتان آپ کو آنے والے کئی سالوں تک بھگتنا پڑ سکتا ہے. پیشہ ورانہ زندگی میں مخالفین آپ کو نیچا دکھانے کی کوشش کر سکتے ہیں، لیکن آپ نے ڈرنا نہیں ہے، ڈٹے رہنا ہے. اگست کا مہینہ، اگست میں حالات دوبارہ آپ کے فیور میں ہو جائیں گے. اٹکے ہوئے کام دوبارہ بننے شروع ہو جائیں گے. بیرون ملک سے متعلق اگر آپ نے کوئی اپلیکیشن دی ہے، ویزا وغیرہ اپلائی کیا ہے تو اس میں بھی کامیابی کا امکان ہے. گھر کا ماحول پرسکون ہوگا. آپ کسی مذہبی سفر پہ جا سکتے ہیں یا کسی تفریحی مقام پہ بھی جا سکتے ہیں. کچھ نہ کچھ آؤٹنگ آپ کی نظر آ رہی ہے. ستمبر کے مہینے کی بات کریں تو یہ مہینہ سرمایہ کاری کے لیے اچھا ہے. سرمایہ کاری اگر آپ نے کرنی ہے تو سب سے بہترین سرمایہ کاری سال 2026 میں گولڈ میں سرمایہ کاری ہے. ملازمت پیشہ افراد کے لیے پروموشنز بھی ہیں اور ٹرانسفر بھی ہے. ٹرانسفر بھی آپ کو کیا جا سکتا ہے. آپ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ شفٹ بھی کیا جا سکتا ہے اور کچھ پروموشن کے چانسز بھی ہیں. خوراک کا خیال رکھیں، نیند کا خیال رکھیں تاکہ صحت متاثر نہ ہو. اکتوبر کی بات کریں، اکتوبر میں آپ کے نمائندگی تعلقات میں بہت بہتری ہے. شادی شدہ افراد کے درمیان
ہم آہنگی بڑھ رہی ہے، کیریئر میں نئے چیلنجز آ رہے ہیں، لیکن آپ اپنی ذہانت سے ان پر قابو پا لیں گے۔ غصے پہ بھی مگر قابو رکھنا ضروری ہوگا۔ اس مہینے آپ کو بات بے بات غصہ آئے گا۔ اکتوبر کا مہینہ غصے کے حوالے سے کافی زیادہ شارپ ہے۔ نومبر کا مہینہ ہے کافی آپ کو مالی استحکام دے گا۔ آپ کی کوئی پرانی خواہش پوری ہو جائے گی۔ کاروبار میں شراکت داری اگر آپ نے کر رکھی ہے تو اس سے فائدہ مل جائے گا آپ کو۔ بہن بھائیوں کے ساتھ تعلقات مزید اچھے ہو جائیں گے۔ دسمبر کی بات کریں تو سال کا اختتام کامیابیوں کے ساتھ ہوگا۔ یقیناً یہ وہ سال ثابت ہوگا آپ کا کہ جو سال 2025 کا جو اینڈ ہو رہا ہے نا، لیکن ایک سال کے بعد آپ دیکھیں گے کہ آپ نے بہت کچھ حاصل کیا اس سال۔ پورے سال آپ اپنی کارکردگی سے بہت مطمئن ہوں گے اور کسی پر بڑی تقریب میں شرکت کا موقع ملے گا۔ مالی طور پہ آپ زیادہ مضبوط ہوں گے اور نئے سال کے لیے نئے منصوبے بنا رہے ہوں گے۔ تو اب ہم بات کرتے ہیں کہ اس سال میں خاص کیا ہے۔ جو ویڈیو کے شروع میں نے آپ سے کہا تھا کہ خاص کیا ہونے جا رہا ہے ٹورس کے لیے۔ اچھا جی، ٹورس وہ برج ہے کہ جو کافی عرصے سے خاص طور پہ فائنینشیل کرائسس یا میں کہوں کہ فائنینشیل کرنچ کا سامنا کر رہا ہے۔ تو اس سال کیا ہوگا؟ قسمت کا بڑا پلٹا ہوگا جناب اس سال 2026 میں۔ جی ہاں، جون 2026 تک کا آپ کو کرنا پڑے گا تھوڑا انتظار اس کے لیے۔ جی، جنوری گزرے گا، فروری گزرے گا، مارچ گزرے گا، اپریل گزرے گا، مئی گزرے گا، مئی کے اینڈ اور جون کا شروعات آپ کی زندگی میں ایک ویلتھ ایکسپلوژن ہونے کا امکان ہے۔ ویلتھ ایکسپلوژن کا اگر مطلب نہیں سمجھتے تو میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ برج ثور کے لیے مشتری کا سرطان میں جانا، جی ہاں، مشتری وہ پلینٹ ہے جوپیٹر کو خوش قسمتی کا ستارہ مانا جاتا ہے۔ یہ چلا جائے گا جناب برج سرطان میں، اور جیسے ہی یہ برج سرطان میں جائے گا پچھلے 7 8 10 سالوں کا مسئلہ حل کرا دے گا آپ کا۔ مالی تنگی کا شکار تھے وہ دور ہو جائے گا، قرض میں پھنسے ہوئے تھے تو وہ بھی دور ہو جائے گا۔ کوئی بڑا موقع آپ کو دے گا، بڑے مالی وسائل آپ کو دے گا، جیسے کوئی پرانا وراثت کا مسئلہ، جائیداد کا مسئلہ اٹکا ہوا تھا، پراپرٹی بک نہیں رہی تھی، گھر کے بٹوارا نہیں ہو رہا تھا تو وہ ہو جائے گا، اور پوری آپ کی مالی حیثیت کو بدل کر رکھ دے گا۔ یہ بہت بڑی تبدیلی ہوگی ٹورس والوں، یہ چھوٹی تبدیلی نہیں ہے۔ یہ عام تنخواہ کا نہیں بلکہ اثاثوں میں اضافہ آپ کے کرے گا۔ تنخواہ تو تھوڑی سی ہوتی ہے، یہ آپ کے اثاثے بنا دے گا یہ سال۔ اگلی تبدیلی کیا ہوگی؟ اگلی بڑی تبدیلی جو ہوگی اس سال وہ آپ کی لوکیشن میں چینجنگ آ رہی ہے۔ جی ہاں، آپ کی زندگی میں ری لوکیشن سامنے آ رہی ہے۔ بہت مضبوط یوگ بن رہا ہے۔ یہ صرف گھر بدلنا نہیں ہوتا بلکہ بہت سارے ٹورینس افراد کے لیے یہ شہر کی منتقلی یا پھر ملک کی منتقلی بھی ہوتی ہے، جسے پرماننٹ مائیگریشن کہتے ہیں، اور یہ مستقل تبدیلی کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے آپ کی کنڈلی میں اس سال۔ زحل کی پوزیشن آپ کو پرانے کمفرٹ زون سے نکال کر کسی ایسی جگہ لے جائے گی جہاں شروع میں تو مشکل ہوگی لیکن وہاں آپ کا اصل مستقبل چھپا ہے۔ سماجی مرتبے میں اچانک بلندی، یہ تیسری بڑی چینجنگ ہوگی۔ جی ہاں، 2026 میں اگر کوئی عہدہ یا ذمہ داری آپ کو ایسی مل سکتی ہے جس کا آپ نے کبھی گمان بھی نہیں کیا تھا۔ جی ہاں، آپ سیاست، سماجی کام یا کسی بڑی کمپنی میں ہیں تو آپ کو لیڈرشپ کا رول مل سکتا ہے۔ لوگ آپ سے مشورے لینے آئیں گے، آپ کا ایک خاص نام بنے گا، آپ کی بات کی اہمیت معاشرے میں بڑھ جائے گی۔ چوتھی بڑی تبدیلی بتانے جا رہا ہوں، یہ سال آپ کے سماجی حلقے کی صفائی کر دے گا۔ اچھا جی، صفائی سے مراد ہماری کیا ہوتی ہے کہ آپ کے کچھ ایسے دوست ضرور ہوں گے یا آپ کے کچھ ایسے رشتہ دار ضرور ہوں گے کہ جن پر آپ کو بڑا بھروسہ تھا، وہ آپ کے لیے بڑے اچھے تھے، لیکن ایک دن آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہی لوگ ہی تو میرے اصل دشمن ہیں، سامنے میرے بڑے اچھے بنتے ہیں اور اندر ہی اندر میری کاٹ کرتے ہیں۔ تو اس سال ان کے اصل چہرے آپ کے سامنے آ جائیں گے۔ آپ کے وہ دوست جنہیں آپ اپنا دوست سمجھتے تھے اور آپ کے وہ رشتہ دار جنہیں آپ اپنا بڑا سگا سمجھتے تھے، ان کا اصل چہرہ اس سال آ جائے گا آپ کے سامنے، اور وہ آپ کی زندگی سے کٹ جائیں گے۔ یہ تکلیف دہ ضرور ہوگا آپ کے لیے، مگر آپ کی ترقی کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے۔
اس کے بدلے میں کچھ ایسے بااثر لوگ آپ کی زندگی میں آئیں گے جو آپ کے کیریئر کو، آپ کو بلندی پر لے جانے میں سیڑھی کا کردار ادا کریں گے۔ اور پانچویں اور آخری بڑی تبدیلی وہ یہ ہوگی روحانی بیداری اور نفسیاتی تبدیلی۔ جی ہاں، یہ کس طرح کی تبدیلی ہوگی میں ایکسپلین کرتا ہوں۔ 100 افراد عموماً مادی چیزوں پر اہمیت دیتے ہیں، جیسے کہ پیسہ، آسائشیں، گھر، گاڑی، بنگلہ، بینک بیلنس، لگژریز۔ لیکن سال 2026 آپ کو کیا دینے جا رہا ہے؟ آپ کے اندر ایک بہت بڑی تبدیلی لا رہا ہے، ایک روحانی انقلاب لا رہا ہے۔ آپ کا جھکاؤ کہاں ہو جائے گا؟ مذہب کی طرف، تصوف کی طرف، نفسیات کی طرف۔ آپ کی اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کی چھٹی حس، سکس سینس جو ہر انسان میں ہوتی ہے وہ بہت تیز ہو جاتی ہے۔ جب سکس سینس ہوتی ہے وہ مذہب کی طرف، میڈیٹیشن، تصوف، ان چیزوں کی طرف جب آپ کا جھکاؤ بہت زیادہ ہو جاتا ہے تو آپ کی سکس سینس بہت بڑھ جاتی ہے۔ آپ کو آنے والے واقعات کا پہلے سے اندازہ ہونے لگے گا۔ جی ہاں سور والو، یہ سال معمولی نہیں ہے، اس کو معمولی مت سمجھیے گا۔ یہ سال 2024 نہیں ہے، یہ سال 2025 نہیں ہے، یہ سال 2026 سے یہ غیر معمولی سال ہے، ایک ٹرانسفارمیشنل ایئر ہے، جہاں آپ کی پرانی شناخت یکسر ختم ہو جائے گی اور ایک نئی طاقتور شخصیت آپ بن کر ابھریں گے۔ ادنان احمد کو اجازت دیجیے۔